بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالى في شان حبیبه مخبرا وآمرا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس تصور کے ساتھ کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی موقع آئے کہ ہم اپنے آقا کے دربار گوہربار میں سبحان اللہ سبحان اللہ گنبد خضرا پہ نظریں جمائے سبحان اللہ، بے شک بے شک، درود اسلام پڑھ رہے ہوں سبحان اللہ، اور اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہوں سبحان اللہ، اور مزے لے لے کے پڑھ رہے ہوں۔ بے شک بے شک۔ بس اس تصور سے پڑھیے، جمعہ کا دن ہے، مسجد ہے اور جمعہ کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ سبحان اللہ، شاید ہماری یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش پوری ہو جائے۔ بے شک۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، رسول اللہ
اور یہ بڑا پرانا یہ کام ہے، بہت پرانا۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ۔ جب ظاہری اسباب ساتھ نہ دے رہے ہو نا تو پھر ہوا کو اپنا قاصد بنا کے مصطفیٰ کی برگاہ میں بھیجا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آقی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے، مل کے کہیے آقی سونے نو وائنی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے، جے میرے آقا دی نظر ہوئی او مر کے بھی مرے نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ غوث جلی نو ویکھ لو، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو ویکھ لو، حضرت داتا علی حجویری نو ویکھ لو، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نو ویکھ لو، حضرت امام مجدد رحمت اللہ تعالیٰ نو ویکھ لو، حضرت امام اعظم نو ویکھ لو، حضرت سیدنا حضرت امام احمد رضا نو ویکھ لو، جیتے جیتے پہ میرے آقا دی نظر ہوئی ہے او قبر وچ گئے نے پر مرے نہیں۔ بے شک، بے شک۔ میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے، مل کے کہیے نا میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال میں ذکر کراں میں تیری شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا، دم دم نال ذکر کراں میں تیری شاناں دا، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے، تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا لیکن بات آ گئی تو اب کر دینا مناسب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عمر مارنا تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا نا۔ کیا بات ہے۔ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں عظمت مصطفیٰ کے پہرا دینا، ناموس رسالت پر تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ ہم تو اپنی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ہر کسی کو ایسا نصیبہ کہاں ملتا ہے، لیکن ایک کام تو ہم کریں گے نا، ایک کام تو ہم کریں گے نا، ہم اس طرح جو پرچی ڈالیں گے وہ مصطفیٰ کے نام پہ ڈالیں گے۔ انشاءاللہ
تیرے نام دوار دیوان جنی میری عمر ہووے تیرے نام دوار دیوان جنی میری عمر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرنا جے تیری نظر ہووے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واجب صد تعظیم سامعین جی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت الرضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام بے شک ماشاءاللہ خالق کائنات خالق ارض و سما جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ کا ایک خوبصورت فرمانے علی شان مختصر سے الفاظ میں آپ حضرات کی گوش گزار میں نے کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سبحان اللہ سبحان اللہ کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا رسول کا۔ آسان لفظوں میں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی رسول کی۔ ماشاءاللہ اللہ کی اطاعت مومن کا خاصہ یہ ہے، اللہ بے شک اس کی پہچان یہ ہے، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، بے شک اور یہی اس کے شایان شان ہے۔ جتنے بھی کامل مومنین گزرے ہیں، اللہ بے شک ماں و شما کی بات نہیں، جتنے بھی کامل مومنین گزرے ہیں وہ اپنی زبان سے لفظ بعد میں نکالتے تھے، پہلے یہ سوچتے تھے کہ ہمارے رب کو یہ پسند ہے یا نہیں۔ وہ اپنا قلم بعد میں پڑھاتے تھے، پہلے یہ سوچتے تھے کہ رب نے ادھر جانے کا حکم بھی دیا ہے یا نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ بعد میں اٹھاتے تھے، بعد میں پڑھاتے تھے، لیکن پہلے یہ سوچتے تھے کہ اس طرف ہاتھ بڑھانے کا رب نے حکم بھی دیا ہے یا نہیں، بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے دل میں آنے والے خیالات کو ابھرنے کا موقع تب دیتے تھے جب انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خیال شریعت کے مطابق ہے، ورنہ وہ اپنے دل اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے۔ اور جنہوں نے زندگی ایسے گزاری، جنہوں نے اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے قدم کا استعمال رب کی مرضی کے مطابق کیا، پھر ان کے ہاتھ اتنے طاقتور ہو گئے، سبحان اللہ بے شک بے شک پھر ان کے ہاتھ بولیے اتنے طاقتور ہو گئے کتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ وہ بیٹھے زمین پہ ہوتے سبحان اللہ اور جنت کا گوشہ پکڑ لیا سبحان کرتے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے آقا کا فرمانے علی شان، بے شک آقا نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ اوپر کیا، سبحان اللہ
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہاتھ نیچے کر کے واپس پلٹ آئے. سبحان اللہ. نماز مکمل ہو گئی. ماشاءاللہ. نماز پوری ہو جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا کملی والے آقا کیا بات ہے. آج خلاف معمول بڑا انوکھا سا عمل آپ نے فرمایا ہے. کیا بات ہے صحابہ کی. کیا بات. ایک قدم آگے بڑھے پھر ہاتھ بھی اوپر اٹھایا. ماشاءاللہ. اب آقا کا جواب تو بعد میں آئے گا، کیا بات ہے. لیکن پہلے یہ تو سوچیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے یا آقا کو دیکھ اللہ رہے کو تھے. دیکھ رہے تھے. سبحان اللہ. واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیث بیان کرنا بڑا آسان ہے، کیا بات ہے. کیا بات ہے. محدث بن جانا آسان ہے، ماشاءاللہ. لیکن جب تک کسی کامل کے ساتھ تعلق نہ ہو حدیث سمجھ نہیں بے آتی. شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیث سمجھ نہیں آتی. نہیں آتی. کیا بات ہے. پہلے صحابہ نے یہ سے پوچھو نا، صحابہ سے یہ تو پوچھو کیا بات ہے. کہ آپ کو تو رب نے ہمارے لیے ماڈل بنایا ہے. بے شک بے شک بے شک. رب کہتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسا صحابہ کا تھا. بے شک بے شک. ماشاءاللہ. آپ ہمارے لیے ماڈل ہیں. بے شک. ہم آپ کو دیکھ کر اپنی رائے متعین کرتے ہیں. ہم آپ کو دیکھ کر اپنے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں، اور آپ نماز میں آقا کو دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جواب یہ ملتا ہے کیا بات ہے. کہ آقا کو دیکھیں گے نہیں تو نماز قبول کہاں ہوگی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. رب کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے، کیا بات. وہ نمازوں کا محتاج نہیں ہے. وہ یہی کو دیکھتا ہے کہ عبادت کی جانب کون لپک لپک کے جاتا ہے، اور عبادت کا سلیقہ بتانے والے نبی کے قدموں سے کون لپٹتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آقا یہ کیا عمل؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ سبحان اللہ. میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا بات ہے. میری نظر پڑ گئی جنت پہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی آپ کی سبحان اللہ اس لیول کی نہیں ہے کہ میں اگلی بات کروں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. بے شک. جب تک چارجنگ پوری نہ ہو نا مشینری کام نہیں کرتی. گاڑی میں پیٹرول پورا ہو تو ڈرائیور اس کو چلاتا ہے، نہیں تو پیٹرول پمپ پہ روک دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ اس انداز کی کہیں تو میں آگے چلوں. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نظر اوپر اٹھائی مجھے جنت نظر آ گئی. سبحان اللہ. خالی جنت نہیں، جنت میں مجھے ایک پھل نظر آیا. میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ اٹھایا، میں نے ارادہ کیا کہ پکڑ کے توڑ لوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور میرے صحابہ اگر میں اسے پکڑ لیتا اور توڑ لیتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ختم نہ ہوتا، لیکن میں نے چھوڑ دیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا جنت کی چیز جنت میں ہی غلاموں کو ملی. سبحان اللہ. کیا بات ہے آقا کی. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. میرے ماننے والے، میرے امتی، میرے غلام خود ان کے اعمال ایسے ہوں کہ جب وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں تو جنت انتظار کر رہی ہو. کہاں ہے وہ نمازی؟ سبحان اللہ. کب آئے گا وہ؟ کہاں ہے وہ صبح اٹھنے والا؟ کہاں ہے وہ تہجد گزار؟ کہاں ہے وہ آقا کے درود و سلام پڑھنے والا؟ کہاں ہے وہ آقا کے نغمے گانے والا؟ اور کہاں ہے وہ ہر محفل میں اور ہر فورم پہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت انتظار کر رہی ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں نے نہیں پکڑا، چھوڑ دیا. جو اپنے آنکھ کو، جو اپنے ہاتھ کو، جو اپنی زبان کو، جو اپنے قلم کو اللہ کی رضا کے مطابق عمل میں لاتے ہیں، پھر ان کی آنکھ اٹھتی ہے. وہ خود مسجد نبوی کے ممبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور نہامت میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کی نگاہ اٹھ کر نہامت میں دیکھ بھی لیتی ہے اور اپنی آواز سے ان کی مدد بھی کر دیا کرتے ہیں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں پوچھوں گا آپ سے ماشاءاللہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ میرے پاس واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ ایسے کلپس ملتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ جن میں پاکستان میں رہنے والوں سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آخری نبی کا نام کیا ہے۔ وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا پہلے نبی کا نام کیا ہے، پتہ نہیں ہوتا پہلا کلمہ سنائے، پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ گجرخان کی سرزمین پہ مرکزی مسجد میں بیٹھنے والے، اور فقط مرکزی مسجد والے نہیں، ہمارا یہ پورا علاقہ الحمدللہ ایسا ہے کہ ہم نام نہ لیں تب بھی لوگ جان جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ ہم بھی پتہ نہیں کسی پسماندہ علاقے میں پڑے ہوتے جہاں دور دور تک مسجد کا نام و نشان نہیں ہے، اور جن کو آپ کہتے ہیں مولوی کیا جاننے، مولویوں کی کیا پتا جی، وہاں کوئی مولوی نہیں ہے، اسی لیے ان کی حالت یہ ہے۔ آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو مولوی کا ساتھ عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرات گرامی، میں بات یہ کر رہا تھا، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ مائے ربیع الغوث، جسے ربیع الثانی بھی کہا جاتا ہے، شروع ہو چکا ہے، بڑی گرمی والا مہینہ، گرمی والی ذات حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور یاد نشان والا مہینہ۔ ایک حدیث اور یاد نشان کے حوالے سے، اور یہ کتاب اس کا نام ہے بخاری شریف۔ کیا نام ہے؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف۔ لوگ بھی بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، اور کہتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ میں نے کہا آؤ ہم سے پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے روایت فرمائی ہے، فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ میرے ساتھ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میرے پاس ایسی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں، ابھی بھی اگر میں کوشش کروں تو دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔ ایسی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک کے اولیاء کرام کو مسلمان نہیں کہا، چاہے وہ داتا علی حجویری ہو، چاہے وہ غوث جلی ہو، چاہے ہند الولی ہو، وہ اسلام میں ہی شامل نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑی دشمنی اولیاء کے ساتھ کیا ہوگی؟ اگر حضرت داتا علی حجویری ولی نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ اگر غوث اعظم ولی نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ اور کہتے ہیں ہم بخاری بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی کے ساتھ
عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، رب کائنات فرماتا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے ناقص علم کے مطابق دو باتیں ایسی ہیں، دو مقامات ایسے ہیں جب خالق کائنات نے اپنے ساتھ جنگ کا حکم دیا ہے۔ دو مقامات ہیں، ایک سود کھانے والے کو اور دوسرا ولی کے ساتھ دشمنی رکھنے والے کو۔ سود کھانا کہ جی فکس کرا دیا ہے جی 50,000 ڈبل ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، اتنا پروفٹ مل رہا ہے جو نہیں جی یہ بینک نہیں، وہ بینک والے زیادہ دے رہے ہیں۔ سود اللہ فرماتا ہے، قرآن ہے، حدیث میں نہیں قرآن ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے سود کھانے والوں یا سود چھوڑ دو، یا رب فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ سود میں پیسہ تو زیادہ آ جاتا ہے لیکن برکت چلی جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ جو کام آپ کا 100 میں ہونا ہے وہ 1000 میں ہوگا۔ ادھر گاڑی خراب ہو گئی، ادھر موبائل پانی میں گر گیا، ادھر چوری ہو گئی، ادھر آگ لگ گئی، ادھر بیوی بچے بانے بھتیجے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ادھر سے آیا ادھر نکل گیا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ آ رہے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ یہ احساس کیا کچھ لے کے جا رہا ہے، تمہارا سکون بھی لے کے جا رہا ہے، تمہاری دنیا بھی برباد کر رہا ہے اور تمہاری آخرت بھی برباد کر رہا ہے۔ تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ، حلال پہ راضی ہو جاؤ۔ جو کام دوسروں کا 1,00,000 میں ہوگا وہ تمہارا انشاءاللہ 10,000 میں ہوگا۔ حلال پہ راضی ہو جاؤ۔ اور دوسرا رب نے فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اچھا ولی بنتا کیسے ہے؟ ولی کیسے بنتا ہے؟ کیا لمبا سا چوگا پہن کے عورتوں کی طرح بال رکھ کے 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں گھسا کے موٹے موٹے کان والی تسبیح گلے میں لٹکا کے سوٹا لگا کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو ولایت کو بھی لوگوں نے وراثت سمجھ لی ہے۔ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، ولایت وراثت نہیں، یہ جاگیر نہیں جو باپ کی تھی تو بیٹے کی لازمن ملے گی، ایسا نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ کی عطا ایسے کو کبھی نہیں ملتی جو اللہ کی مانتا ہی نہ ہو، جو اللہ کی مانتا ہی نہ ہو، جو فرض نماز تک کی پرواہ نہ کرتا ہو، جو رسول اللہ کی سنت بھی اپنے چہرے پر بوجھ سمجھتا ہو، جس کے پاس عورتوں کا جمگٹھا رہتا ہو، وہ کہے میں پیر ہوں اور وہ کہے کہ میں ولی ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں میرے رب نے ولی بننے کا نسخہ بتا دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرا بندہ جب میرے سامنے ہوتا ہے، جب میں اپنے بندے کی جانب نظر کرتا ہوں، اس کے اعمال پہ نظر کرتا ہوں، تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جو فرائض پورے کرتا ہے، جو فرائض پورے کرتا ہے۔ نمازیں 5 فرض، نمازیں 5 فرض، سر نصاب ہونے کی صورت میں زکات فرض، سر کے استطاعت ہونے کی صورت میں حج فرض، اور صحت مند ہونے کی صورت میں روزہ فرض۔ جو بندہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو
اور کہے میں اللہ کا ولی ہوں، اور مرید تو آگے ہوتے ہی مرید ہیں، انہیں تو ایک ہی سبب ملا ہوتا ہے کہ جی حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، سب زیادہ صاحب ہیں۔ میں نے کہا یہ وراثت میں ملتی ہی نہیں ہے، بے شک بے شک بے شک یہ وراثت میں ملتی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ اور لے لیں، وکیل کا بیٹا جب تک LLB نہ کرے وکیل بن سکتا نہیں ہے، ڈاکٹر کا بیٹا جب تک MBBS نہ کرے ڈاکٹر بن سکتا نہیں ہے، پٹواری کا بیٹا جب تک پٹواری کا کورس نہ کرے پٹواری بن سکتا نہیں ہے۔ ایک یہی شعبہ ملا ہوا ہے کہ ابا جی بہت اچھے تھے تو بیٹا بھی اچھا ہو گیا، خود کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں، عبادت فرائض، جو بندہ فرائض ادا کرتا ہے مکمل طور پہ وہ اللہ کو بندہ پسند آ جاتا ہے۔ ابھی ولی نہیں بنتا، ابھی ولی نہیں بنتا، وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اور اللہ کا پسندیدہ چلے ایک حد تک اسے ولی مان لیتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ جو ہوا ایک حد تک ولی، لیکن اولیاء کے بھی آگے درجات ہیں، اسے ابتدائی طور پر ولی مان لیں اس لیے کہ فرائض ادا کرتا ہے مکمل، اللہ کو پسند آ گیا۔ لیکن اعزازات کس کو ملیں گے؟ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي، یہ خط کے قضا کے ساتھ فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرمایا فرائض تو وہ ادا کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ نفل بھی کثرت سے ادا کرتا ہے۔ اب جب نفل کثرت سے ادا کرتا ہے نا، پہلے اللہ کو پسند آ گیا تھا، اللہ کو پسند آ گیا تھا، اب وہ ولایت کے اگلے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، اور وہ درجہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں اسے اور پیار کرتا ہوں، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یاد ہے تو کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، جن سے وہ سنتا ہے۔ میں دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی میں اگر زبانی پڑھتا تو وہ کہتا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں خود ہی نہ جملے بنائے ہوئے ہوں، کسی میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ کیا مطلب؟ ساتھ مطلب پہلے سمجھ لیں، مطلب یہ ہے کہ بظاہر کان تو اس کا ہوتا ہے لیکن سننے کی طاقت میری ہوتی ہے، سننے کی طاقت میری ہوتی ہے۔ اچھا جب سننے کی طاقت اللہ کی ہو تو پھر وہ کہاں کہاں سے سنے گا، پھر وہ کیا کیا سنے گا، پھر وہ قریب ہونے کا پابند نہیں، پھر وہ بیٹھا بغداد شریف میں مزاج میں ہو، اور یار اسے اعظم کا نعرہ یہاں سے لگے تو وہ سن لیتا ہے، پھر وہ نجف اشرف میں اپنے مزاج میں ہو اور نعرے حیدری لگے تو وہ وہاں سن لیتا ہے، پھر وہ بیٹھا لاہور میں اپنے مزاج میں ہو، داتا کا بدھ کیا جائے تو وہ سن لیتا ہے، پھر وہ بیٹھا گولڑا شریف میں اپنے مزاج میں ہو، مرید یہاں یاد کرے تو وہ سن لیتا ہے، پھر وہ نہ اس دنیا کا پابند ہوتا ہے نہ قبر کا پابند ہوتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں بیٹھا ہو چاہے وہ برزخ میں چلا جائے، پکارنے والا پکارتا ہے وہ سن لیتا ہے، اس لیے کہ سننے کی طاقت اس کی نہیں رب کی ہے، سننے کی طاقت رب کی ہے، اونچے بولیے نا، رب کی ہے، رب کی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور فقط سننے کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فقط سننے کی بات نہیں، کیا بات
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ خالق کائنات حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ کہتے نہیں اسے باغ نے 12 سال پہلے ڈوبا ہوا بیڑا کیسے نکال لیا کیا بات ہے واقعی صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ 12 سال سے ڈوبا ہوا بیڑا کیسے نکال لیا ماشاءاللہ میں نے کہا اپنی طاقت سے نہیں نکالا اس کی طاقت سے نکالا ہے ماشاءاللہ 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 اس کی طاقت سے نکالا ہے بے شک بے شک اللہ اکبر وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ایک قدم یہاں ہوتا ہے دوسرا قدم مدینہ میں ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں اور یہ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں اب آئیے ذرا طبرانی شریف کے الفاظ سبحان اللہ كُنْتُ لَهُ مُعَيِّدًا میں اس کا تائید کنندہ بن جاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تائید کنندہ وہ جو کہتا ہے میں کہتا ہوں اوکے سبحان اللہ وہ کہتا ہے یار اس کو بیٹا دے دے میں کہتا ہوں دے دیا سبحان اللہ واہ دے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہتا ہے یار اس کو بخش دے میں کہتا ہوں بخش دیا سبحان اللہ بخش دیا تائید میں کر دیتا ہوں اور فقط یہ نہیں اگلے الفاظ بھی سنیے وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ طبرانی کے الفاظ یہ ہیں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے فضانِ غوث اعظم فضانِ غوث اعظم فضانِ اولیاء کرام میں اس سے کان بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے اور پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا رب فرماتا ہے اب آخری الفاظ میں توجہ سے سنیے رب فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا رب اگر وہ مجھ سے سبحان اللہ بولیے نا مانگے کچھ مانگے کیا بات ہے لوگ کہتے ہیں جی کیا فرق ہے جی وہ بھی اور ہم بھی انسان ہی ہیں نا نعوذ باللہ بڑی دعا کر لیں میں نے کہا نہیں اللہ انسان تو ہیں ہائے کیا بات ہے لیکن جیسے وہ انسان ہیں ہم نہیں بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ نبی کی مثل بنتے ہیں یہاں ولی کی بات ہو رہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ یہاں ولی کی بات ہو رہی ہے میں نے کہا انسان تو انسان ہی ہوتے ہیں بیٹی بھی انسان ہے ماں بھی انسان ہے دونوں برابر ہیں نہیں اللہ بیٹا بھی انسان ہے باپ بھی انسان ہے دونوں برابر ہیں نہیں استاد بھی شاگرد بھی دونوں انسان ہیں دونوں برابر ہیں نہیں بے شک چھوٹا بھائی بڑا بھائی مرتبے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں نہیں ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے ایک باپ کی کمائی کے پلنے والے ایک گھر میں کھیلنے والے دو بھائی برابر نہیں ہیں ہائے کیا بات ہے جی کیا بات تو اللہ کا ولی اور تم کیسے برابر ہو گئے برابر ہو گئے اور پھر کہ جی نبی بھی بشر ہم بھی بشر اللہ من ذالک اللہ کیا فرمایا وَإِن سَأَلَنِي اگر وہ مجھ سے مانگے یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے فرمایا لَأُعْطِيَنَّهُ میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 3 تاکیدیں یہاں پہ اس لیے میں نے 3 دفعہ ضرور کہا ہے 3 تاکیدیں ہیں لام تاکید کا ہے اور نون تاکید کا ہے اور خالی نون نہیں نون ثقیلہ 3 تاکیدیں بن جاتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے دوں گا ضرور ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ دیتا ہوں ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں نہیں برابر ہے میں نے کہا نہیں برابر نہیں ہے اور پھر جس کے ہاتھوں میں طاقت خدا کی ہو جس کے کانوں میں طاقت خدا کی ہو جس کی آنکھوں میں طاقت خدا کی ہو جس کے پاؤں میں طاقت خدا کی ہو جس کی زبان میں طاقت خدا کی ہو چاہے وہ زمین کے اوپر رہے چاہے وہ زمین کے نیچے چلا جائے اس کا فیض کبھی ختم
سلطان اولیاء. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. وما علینا الا البلاغ. سنت اللہ فرمائے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.